عشق رسول سے دل دھڑکتے ہیں، زبانیں مدحت صحابہ سے تر ہوتی ہیں اور روحیں محبت اہل بیت میں غرق ہو جاتی ہیں۔ پروگرام کا نام ہے نغمات عطار، آپ کو اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے اس میں اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ صرف اشعار کی تشریح نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو عقیدتوں کو چراغ، وفاؤں کی روشنی اور دل کی دنیا بدل دینے والے الفاظ کا گویا ایک سفر ہے۔ امیر اہل سنت کا جو خوبصورت انداز ہے، آسان، عام فہم، آسانی سے سمجھ میں آنے والے الفاظ، اور پھر عقیدت و محبتوں کا جو انداز ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی، عافیت نصیب فرمائے، اور یقیناً جہاں نیک لوگوں کا، صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اشعار جو بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے قلم سے نکلے اور عشق رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت، خوف خدا جیسے قیمتی موتیوں میں ڈھل گئے۔ تو آج کا پروگرام ایک ایسی پاکیزہ ہستی کے ذکر سے روشن ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ یقین مانیں کہ آج کا جو پروگرام ہے بہت اہم ہے، کیونکہ جن کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، اگر کہا جائے تو ان کی محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ جی ہاں، آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی قربانی نے باطل کی بنیادیں ہلا دی ہیں، جن کی پیشانی سجدے میں اور جن کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ آج ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان اشعار کی تشریح کریں گے جس میں حسینیت کا پیغام ہے۔ جی ہاں، وہ اشعار کی تشریح سنیں گے کہ جس میں قربانی کا درس ہے اور عشق رسول کی سچی ترجمانی موجود ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جن میں تقدیر، شجاعت اور روحانی عشق کی جھلکیاں ہر مصرے میں نظر آتی ہیں، اور جہاں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کو جنت کا ذریعہ کہا گیا، جہاں ان کی شجاعت کو تاریخ کی زبان کہا گیا، اور جہاں دلوں کی حکومت یزید کے تخت پر غالب دکھائی گئی ہے۔ تو بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے نغمہ عطار۔ آج کا کلام اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عقیدت کا آئینہ ہے۔ جی ہاں، اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے قلم سے ہر لفظ ہمیں محبت حسین سے سرشار کرنے کا پیغام دے رہا ہے، اپنے دلوں میں محبت حسین پیدا کرنے کا جذبہ بڑھا رہا ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ انداز ہوتا ہے جو صدیوں سے بزرگوں کا رہا ہے، اور جنہوں نے بھی ان نیک لوگوں سے جس دور میں بھی اپنی عقیدتوں کا سلسلہ جوڑا اور اپنے بزرگوں کی خدمت میں جنہوں نے حاضریاں دی ہیں، جنہوں نے ان نیک ہستیوں کا قرب پایا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام اہل بیت کی محبتوں ہی کا درس دیا ہے۔ ذرا تصور کی بالکنی میں جھانکیں۔ جی ہاں، میں بزرگوں کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جب بچپن کا دور تھا، ہم نے جب لڑکپن گزارا تھا، جب ہم تھوڑا بلوغت کی دہلیز پر گویا قدم رکھ رہے تھے، جوانی کے دہلیز پر گویا قدم رکھ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا محرم الحرام ہو تو کیسا ذکر حسین ہوتا تھا، کیسی عقیدتوں کا اظہار ہوتا تھا، کیسے چاروں طرف ایک گویا ایک الگ سما تھا۔ ہمیشہ ہر دور میں یہ رہا ہے۔ آج اگر بڑا گھر بنا لیا ہے، دولت ہے، بہت زیادہ دولت لے لی ہے، شہرت ہے،
بہت زیادہ شہرت لے لی ہے، لیکن سچی بات ہے اگر ذکر حسین ہمارے گھر میں نہیں ہے، ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت نہیں ہے، یقین مانیں دولت ہونے کے باوجود بھی آپ کنگال ہیں، دولت ہونے کے باوجود بھی آپ کلاش ہیں، آپ غریب ہیں، بہت غریب ہیں، کیونکہ جس کے دل میں محبت حسین نہیں ہے، جس کے گھر میں ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت نہیں ہے، آپ بتائیں وہ گھر میں کیسے رونق ہوگی؟ تو لہذا آئیے دل و دماغ کو حاضر کیجیے، ادب کے دامن کو تھامیے اور سماعت کیجیے، سنیے وہ اشعار جن میں گونجتی ہے کربلا کی صدائے حق اور جھلکتی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان جن کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر، مشہور شہر ہے حیدرآباد، اس سے ہے، سہیل رضا اتاری، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے اشعار طرز میں بھی سنیں گے اور بھی دیکھتے کیا کیا سناتے ہیں۔ تو سہیل بھائی، ایک امیر سنت کی منقبت ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ نے لکھی ہے، وہ شعر ہے کہ تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، مطلع یعنی پہلے شعر میں ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی خوش قسمتی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تقدیر کتنی اچھی ہے، ہم کتنے ہی خوش نصیب ہیں، ہمارا مقدر کتنا عروج پر ہے، ہماری قسمت کتنی اچھی ہے کہ ہمارے حصے میں سید الشہداء شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت آئی ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ محبت اور الفت ہمیں جنت میں لے کے جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی اور ایمانی محبت رکھنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ محبت اللہ پاک کی رضا کو پانے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اب روایت پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سیرت رسول کے واقعات پڑھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہمارے پیارے نبی کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، یعنی گویا ان کو دیکھنے، ان سے ملنے کے لیے خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، گویا ہمیں بھی، ایمان والوں کو اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی ترغیب دلائی ہے۔ جی ہاں، پڑھیں وہ روایات کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ نانا حسرین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسینہ، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام حسین
رضی اللہ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ان پر قربان کر دیا. روایت موجود ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی جانب گود میں امام حسین اور دوسری گود میں آپ کے اپنے شہزادے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم یہ موجود تھے. جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو اللہ پاک آپ کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فرمائی. اللہ اکبر. اور 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس واقعے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو آتا دیکھتے بوسہ دیتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، کہ میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت اپنے اگلے شعر میں بڑی ہی خوبصورت انداز سے تعارف بیان کرتے ہیں. کس انداز سے؟ کہ ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضی، ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضی، نانا نبی ہے خوب ہے قسمت حسین کی. ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضی، ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضی، نانا نبی ہے خوب ہے، نانا نبی ہے خوب ہے قسمت حسین کی، نانا نبی ہے خوب ہے قسمت حسین کی. یعنی مدنی چینل کے ناظرین آپ ذرا غور کریں کتنے خوبصورت انداز سے شیخ طریقت امیر اہل سنت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم نسبتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو کسی بھی ایک بڑی ہستی سے نسبت ہو جائے تو اس شخص کے لیے تو گویا قابل فخر بات ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی قسمت پر کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کئی اعتبار سے کائنات کی عظیم ہستیوں سے نسبت حاصل ہے. کیسے؟ جیسا شعر کا خلاصہ کیا ہوا کہ سیدنا امام حسین سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کون ہے؟ خاتون جنت، شہزادی رسول، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. اور والد ماجد کون ہے؟ شیر خدا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ. اور سب سے بڑھ کر آپ کی سب سے بڑی نسبت کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی نسبت کیا کہ وہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. کتنی پیاری نسبت ہے کہ امام حسین کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اس قدر مبارک اور پیاری نسبتوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان پر گویا 12 چاند لگ گئے. جی ہاں الحمدللہ. اللہ کریم ہمیں بھی سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت رکھنے اور ان مقدس نسبتوں اور پاک ہستیوں کا ادب و احترام کرنے اور دونوں جہاں میں ان کی برکتیں پانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگلے شعر میں امیر سنت امام حسین رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ شیر خدا کے شیر ہیں، بے حد دلیر ہیں، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی. شیر خدا کے شیر ہیں، بے حد
دلیر ہیں، شیر خدا کے شیر ہیں، بے حد دلیر ہیں، مشہور ہے جہاں میں، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلیر کہتے ہیں بہادر شخص کو، اور شجاعت کا معنی ہوتا ہے بہادری۔ اس شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو انداز ہوتا ہے نا، جو اس انداز سے اپنے ان بزرگ ہستیوں کا جو ذکر خیر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی امیر حسن کا اتنا یہ خوبصورت انداز ہے کہ جب اس کلام کو ہم نعت خوانوں سے سنیں اور تصور کریں، یقین مانے، یعنی کہ ایمان کو حرارت اور ایک جھلا ملتی ہے۔ خدا کی قسم اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ کتنا ہمیں خوبصورت ماحول ملا، یہ کتنا امیر اہل سنت کی نسبت ملی، اور امیر اہل سنت نے کس طرح سے ہمارے دلوں میں عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کو بیدار رکھا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا یہ جو خوبصورت اشعار کا جو انداز ہے، اس میں یہ جو آپ کا یہ جو شعر ہے، سبحان اللہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت تو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ شجاعت و بہادری آپ رضی اللہ عنہ کو وراثت میں ملی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو شجاعت عطا ہوئی، اور حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو آپ کے بابا جان ہیں، ان کی جانب سے بھی بہادری ملی ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ خدا کے شیر کے شیر، یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بڑے دلیر اور بہادر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، شجاعت، جرت اور بہادری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو ایک ایمان افروز حدیث سناتا ہوں۔ چنانچہ شہزادی رسول خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کے لیے میری ہیبت اور سیادت یعنی وجاہت و سرداری ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور شعر میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں، تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، ہے آج بھی دلوں پہ، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک ناقابل انکار حقیقت کا بیان فرما رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ واقعہ کربلا کے بعد دنیا نے دیکھا کہ یزید پلید کی حکومت
اور اس کا تخت مختصر عرصے میں ہی فنا ہو گئے، اور یہ خود انتہائی ذلت کی موت مارا گیا۔ اب رہتی دنیا تک یہ عبرت کا نشان بن گیا۔ لیکن اس کے برعکس معرکہ کربلا، یہ کربلا کا جو بھی واقعہ ہوا، اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، لیکن کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا راج ہے۔ جی ہاں، اور آپ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے بندوں کے دلوں پر آج بھی گویا حکومت فرما رہے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب لکھا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا مفہوم کیا؟ مفہوم یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت در حقیقت یزید کے باطل نظام کی موت تھی۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی ظلم سر اٹھائے گا، اسلام حق کی آواز بن کر پھر زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت رکھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی بڑا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے اشعار لکھنے والوں کا، نظمیں لکھنے والوں کا، منقبتیں لکھنے والوں کا، کہ بہت ساری باتیں وہ مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ ابھی اس شعر میں یزید پلید کا ذکر ہوا، عبرت حاصل کرنے کے لیے چند باتیں اس ضمن میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ یزید پلید کے اس بھیانک اور دردناک انجام کے بارے میں ذرا سنیے کہ واقع کربلا کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف تھی، وہ اس کی بڑی بڑھ گئی تھی، اور وہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح تڑپتا رہتا تھا۔ اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اس کو لگا کہ میں بچوں گا نہیں، تو اپنے بڑے بیٹے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ تو یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں، اس میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا، پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا، عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور ایک اور عبرتناک بات جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر برساتے تھے، اکثر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ اب وہاں کیا ہے؟ شیشہ، کانچ اور لوہا کے گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی جو بھٹی ہے، تو جس جگہ بھٹی ہے ٹھیک اسی جگہ یزید کی قبر بنی ہوئی ہے۔ تو گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہماری نسلوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے چراغ روشن رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آخری شعر میں امیر علیہ سنت ایک بڑی پیاری آرزو رب تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت انداز ہے کہ عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا، عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا،
اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی۔ عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا، عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا، اس کو دکھا دے خواب میں، اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی، اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی۔ مقطع یعنی کلام کے آخری شعر میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامن برکاتہم العالیہ ایک ایمان افروز خواہش اور دل نشین آرزو کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے اتار کی یہ آرزو پوری فرما دے کہ اسے خواب کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لاڈلے اور مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی خواب میں پیاری پیاری نورانی صورت دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ سبحان اللہ، ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ان دونوں حضرات کو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا فیضان ملا تھا۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سینے سے سر کے درمیان، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے نیچے کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بات کو ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ قصیدہ نور میں یوں بیان فرما رہے ہیں: ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کریم ہمیں بھی حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا صدقہ اور فیضان نصیب فرمائے، اور خواب کی حالت میں ان جنتی شہزادوں کی زیارت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئندہ پروگرام میں بھی انشاءاللہ اشعار اور ان کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نغمات عطار دل کے چین کا سامان، مدحت سرکار و عشق مصطفیٰ ہر آن، نغمات عطار، نغمات عطار۔ مرج